بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی سغرا کا خط۔ ایک اونٹنی سوار مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں زمین پر ایک معصوم سی بچی یا حسین یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ اس معصوم سی بچی کا یہ دردناک نعرہ سن کر وہ سوار اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے پاک بی بی تو کون ہے؟ سوار کے اس ہمدرد سوال سے سغرا کو کچھ حوصلہ ہوا اور فرمایا، بابا میں امام حسین کی بچھڑی ہوئی بیٹی ہوں اور میرا نام سغرا ہے۔ وہ مجھے تنہا اور بیمار چھوڑ کر کوفہ چلے گئے ہیں۔ میں بیمار ہوں، دوا دینے والا کوئی نہیں ہے، دکھی ہوں۔ میرے ابا جان نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں آیا۔ صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی ان کا انتظار کرتی ہوں اور ہر آنے والے سے اپنے بابا کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی بھی ان کا پتہ نہیں دیتا۔ یہ میرے نانا کی امت صبح سے شام تک میرے سامنے آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، مگر مجھے غریبنی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو کوفہ کی طرف جا رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چل، اور اگر کوفہ تک نہیں جانا تو نہ صحیح، جہاں تک تو لے جا سکتا ہے مجھے لے چل، آگے کا مجھے راستہ بتا دینا۔ میں گرتی پڑتی اٹھتی بیٹھتی اور ہانپتی کانپتی کوفہ پہنچ جاؤں گی، اور اگر تو اونٹنی پر نہیں بٹھا سکتا تو نہ صحیح، میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو ملنے کی خوشی میں تیرے اونٹ کے آگے آگے دوڑتی جاؤں گی۔ میں اپنی بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کروں گی، میں راستے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں۔ مجھے بیمار سمجھ کر نہیں چھوڑنا، اگرچہ میں بیمار ہوں، مگر ماں باپ کی ملاقات کی خوشی میں میری بیماری جاتی رہے گی، اور بھائی بہن کے ملنے کے شوق میں مجھ میں ہمت آتی رہے گی۔ سوار نے عرض کیا، اے سیدہ پاک، اگر میں نے تیرے خط تیرے باپ کو پہنچا دیا تو مجھے تو کیا انعام دے گی؟ سوار نے سمجھا کہ آج امام حسین کی اس بچی کی خدمت کر کے میری عاقبت سنور جائے گی اور دین کامل ہو جائے گا، پلسرات سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور میدان حشر کی گرمی میں رسول پاک کی کالی کملی کا سایہ ملے گا، اور علی سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب ہوگا۔ بیمار سغرا نے فرمایا، اے قاصد، میرے پاس سونے اور چاندی کے خزانے نہیں ہیں، لال اور زیورات کے ڈھیر نہیں ہیں، ریشمی چادریں اور شاہی محل نہیں ہیں، پر پھر بھی اے خدا کے نیک بندے، اپنے بچوں کا صدقہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کھا اور میری فریاد کو قبول کر۔ میں دکھی ہوں، میرا سہارا بن، اور میں بیمار ہوں، مجھے دوائیں کھلا۔ خدا تیرے بچوں کی عمر دراز کرے۔ میں مفلس ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 جوڑے کپڑے ہیں، یہ لے لے، تیرے بچوں کے کام آئیں گے، اور اگر میں کوفہ پہنچ گئی تو تجھے اور بہت کچھ تحفے دوں گی، تیرے بچوں کے حق میں دعا کروں گی، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے شراب کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ بچی پھر یا حسین پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ قاصد نے آگے ہو کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ اس بچی بخار میں جھلس رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اٹھ نہیں سکتی۔ قاصد نے بچی کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آئی تو پوچھنے لگی، کیا میرے ابا جان آ گئے؟ کیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے؟ کیا میرا ننھا سا بھائی اصغر بھی ساتھ ہے؟ قاصد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، بیٹی، میں خاندانی نبوت کا غداغر ہوں اور اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ضرور لے چلتا، مگر یہ دیکھ لو میرے اونٹ پر قزاوہ نہیں ہے، اور تم بیمار بھی ہو، کمزور بھی ہو۔ ہاں، میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچا دوں گا، اور اگرچہ میرے بچے بیمار ہیں، ان کی دوا کے لیے ہی مدینے آیا تھا،
مگر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کو نہیں پہنچاؤں گا اس وقت تک اپنے بچوں کو دیکھنا حرام ہے۔ یا اللہ میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ ادھر سغرا کے قاصد نے دعا کی، ادھر خدا نے فرمایا جبرائیل میرے پیارے حسین کی پیاری بیٹی سغرا کا خط لے کر یہ قاصد کربلا جا رہا ہے، زمین کی پھیلاؤ بگیچ لو۔ ننھی سی لاش کو کربلا کی تڑپتی ہوئی ریت میں دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ سمجھے کہیں سے کوئی مدد آ رہی ہے۔ آپ ٹھہر گئے، غبار تیزی سے قریب آتا گیا اور پھر اسی غبار سے ایک سانڈی سوار نمودار ہوا۔ وہ غریب آیا، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور امام مظلوم کی خدمت اقصد میں حاضر ہوا اور پھر سر جھکایا اور قدموں کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا امام آپ یہاں ہیں، وہ سامنے لشکر کس کا ہے اور ان خیموں میں کون ہیں؟ آپ تو کوفہ گئے تھے اور سنا تھا کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ۔ سیدہ کے لال نے جواب دیا، کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، وہ لشکر یزید کا ہے اور ان خیموں میں ناموس رسالت چھپی ہے۔ اور پھر پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ سوار نے عرض کیا، آقا میں مدینہ پاک سے آیا ہوں اور بیٹی سغرا کا قاصد ہوں۔ مظلوم کربلا کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی اور فرمایا، میرے قریب آؤ، تم میری بیٹی سغرا کے قاصد ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوم لوں۔ بھائی تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی اور مجھ پر احسان کیا اور اس احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا۔ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے سغرا کا خط نکالا کر حضرت حسین کے ہاتھوں میں دے دیا۔ امام عرش مقام نے بیٹی کا خط کو سینے سے لگایا اور پھر چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، ابا جان آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے گزر گئے ہیں پر نہ اصغر آیا نہ اکبر۔ اور لکھا تھا کہ میں ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں، صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی رہتی ہوں اور ہر آنے والے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی آپ کا پتہ نہیں دیتا۔ اب میں اچھی ہوں، خدا کے لیے اب مجھے اپنے پاس بلا لو۔ بھائی اکبر کو بھیجو، مجھے اکبر لے جائے۔ اور آپ تو بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہوں گے، مگر میں تنہا اور اکیلی اداس رہتی ہوں۔ اماں جان بھی اور پھوپھی بھی جا کر بھول گئی ہیں۔ بھولے کیوں نہ، ان کے پاس اکبر اور اصغر ہیں اور ابن محمد ہیں اور ان کے ساتھ اپنا جی بہلاتی ہوں گی، مگر مجھ دکھیاری کا کسی نے پتہ تک نہیں کیا۔ اچھا میں آؤں گی تو شکایت کروں گی اور بھائی علی اکبر سے کہنا کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی وہ کیا کرتے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں خود 1 مہینے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ راستہ دیکھتے دیکھتے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اور لکھا تھا، ابا جی میں نے بھائی اصغر کے لیے کپڑے سلے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں، جب آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گی۔ اب تو وہ چلتا ہوگا اور باتیں بھی کرتا ہوگا۔ امام حسین نے بیٹی کا خط پڑھا اور کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا، بھائی خدا تمہارا بھلا کرے اور تیرے بچوں کی عمر دراز کرے۔ جس بچی کا خط لے کر آیا ہے وہ میری بیٹی سغرا ہے۔ اب میں تمہاری اس خدمت گزاری اور تکلیف اٹھانے کا کیسے شکریہ ادا کروں اور تمہاری کیا خدمت کروں؟ گرمی کا موسم ہے، تم دور سے آئے ہو، تمہیں پیاس تو ضرور لگی ہوگی، مگر افسوس میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ عمر بن سعد نے آج 3 دن سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا ہے اور آج ایسے عین وقت جبکہ اول اور محمد دین کی آن پر قربان ہو چکے ہیں
جب قاسم اور عباس اسلام کی عزت پر نثار ہو چکے ہیں، علی اکبر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر شہید ہو چکا ہے، جب معصوم عسکر حق و صداقت کی سربلندی کے لیے میری جھولی میں دم توڑ چکا ہے، اور جب حسین بھی وہ اپنے عزیزوں کو شہید پیاس سے تڑپتا دیکھ چکا ہے، اور جب حسین بھی خود اپنے ساتھیوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر تھک چکا ہے، اور جب حسین بھی خود کی خلافت اسلامیہ اور امانت اہلیہ کی حفاظت کے خاطر اپنا سر بھی کٹوانے کو تیار کھڑا ہے، اس وقت اگر حسین کی کوئی آخری خواہش تو یہ تھی کہ اگر آخری وقت میں اپنی بیمار بیٹی سغرا کو دیکھ لوں، اس لیے اے خدا کے نیک بندے، تو نے مجھ غریب پر بڑا احسان کیا ہے کہ میری بیٹی کا خط لے کر اس خونی میدان میں آ گیا۔ آج تو نہیں، کل اس احسان کا بدلہ حوض کوثر کے جام پلا کر ادا کروں گا۔ اور اب ایک نیکی اور بھی کر کہ میرے پیغام میری بیٹی تک پہنچا دو، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو جا کر بتا دو، اور کہنا ابن محمد قربان ہو چکا ہے، قاسم دفن ہو چکا ہے، علی اکبر شہید ہو چکا ہے، اور جس عسکر کے لیے تم نے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں وہ دم توڑ چکا ہے، اور جن کو تم یاد کرتی ہو وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور تیرا باپ حسین بھی چند لمحوں کا مہمان ہے۔ مگر یہ گواہی دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خط کو پہلے سینے سے لگایا تھا اور پھر چوم کر کھولا تھا۔ اے میری بیٹی کے قاصد، اب تو یہاں سے جلدی نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے بھی قتل کر دیں اور میرا پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کے قاصد کو ودا کر کے حضرت امام حسین علی اکبر کی لاش پر گئے اور کہا، لے اکبر، سغرا کا خط آیا ہے، تجھے پوچھتی ہے۔ لاش علی اکبر سے آواز آئی، سغرا، معاف کرنا، تجھ سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کر سکا، افسوس، جام شہادت پی چکا ہوں۔ پھر بیٹی سغرا کا خط لے کر خیموں میں گئے اور تمام اہل بیت رونے لگے، ایک کوہرام مچ گیا اور ایک حشر برپا ہو گیا، ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی سغرا کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما۔ سلام ہو آل فاطمہ تم پر، امام حسین